اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے متعدد مقامات سے عقائد، اخلاق، معاشرت، تہذیب، ظاہر اور باطن کے تزکیے کے حوالے سے ایک مطالعہ جاری رہتا ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ المومنون کے مضامین گزشتہ جمعے سے شروع کیے گئے ہیں، توحید اور دیگر اور مضامین کے ساتھ۔ یہ سورہ المومنون جس طرح کے گزشتہ درس قرآن میں ذکر کیا گیا کہ 18واں پارہ ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 23ویں صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 11 یعنی 1 سے 10 اور 11 میں ان حضرات کی کامیابی اور ان کی سرفرازی کو جو ذکر کیا گیا ہے، پورا دین اسلام اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم اور مکمل اور بے مثال اور ہر فرد انسانیت کے لیے رہنما سیرت انہی 10 آیت کے اندر مضمر اور پوشیدہ ہے۔ ہماری ماں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا تھا کہ حضور کا خلق کیا ہے، اور حضور کی عادات اور حضور کی طبیعت، حضور کا مزاج کیسا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات اور طبیعت کیسی تھی، عادت اور طبیعت کیسی تھی، تو ہماری ماں نے یہ 10 آیات پڑھی تھی۔ بخاری شریف میں ہے، سورہ بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے، یہ 10 آیات پڑھی حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، اور فرمایا کان خلقہ قرآن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق اور عادت اور طبیعت اور مزاج یہی 10 آیتیں یعنی قرآن تھا۔ تو یہ آیت بڑی شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لائق ہے۔ اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، سورہ یعنی آیت البر جس کو ہم کہتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم الی آخرہ، وہ آیات تمام یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق اور ہر فرد مومن کی اخلاقی اور اس کی باطن کی تزکیے کے متعلق یہ قرآن کے ضروری احکام ہے۔ رمضان شریف کی آمد ہے، چاہیے کہ روزے کے ساتھ ساتھ ہماری زبان، ہمارا دل دونوں پاکیزگی اور خشیت الہی اور انابت الہی کی طرف راغب ہو۔ اور یہ کیسے ہوگا کہ ہماری طبیعت صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہی روزہ نہیں، بلکہ ان اخلاق، وہ رویے، وہ اسلامی دستور، وہ اسلامی نصیحت، وہ اسلامی چلن، وہ اسلامی مزاج کو اپنے پر طاری کرنا ہے۔ تو کوئی کہے کہ اس طرح کی صفائی اور پاکیزگی ہم پر کیسے آ سکتی ہے؟ وہ اس وقت آ سکتی ہے کہ جب ہمارے سامنے سارے مضامین موجود ہوں، اور نصیحت کا یہ پورا دیوان اور نصاب ہمارے سامنے موجود۔ جب نصیحت کا یہ پورا سلیبس اور نصاب موجود ہوگا تو یہ ایک یاد آوری کا میٹر بن جائے گا کہ جو ہمیں گاہے گاہے ہماری غلطی پر متنبہ کرے گا، تاکہ ہم اس غلط عادت کو چھوڑیں اور خوبیوں کی طرف اللہ کے فضل سے دلوں کو نیت صالحہ کے ساتھ راغب کرے گا۔ اسی جذبے سے بات کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ اس بات کو ذکر کیا گیا تھا سورہ المومنون کے 10 آیات میں کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بڑی توجہ سے ہر مسلمان اس کو غور کرے۔ اس 10 آیات کو جو ذکر کرنے کے بعد 11ویں آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا 10ویں آیت میں کہ اولئک هم الوارثون، یہ جو عادتیں جن کے اندر ہیں یہی لوگ وارث ہیں۔ کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کو پائیں گے۔ تو یہاں پر لفظ آیا ہے الفردوس، جنت الفردوس جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اس سے بلند کوئی مقام نہیں، اس کے اوپر عرش الہی ہے۔ فرمایا یہ سب سے اونچا مقام کن کو ملے گا؟ فرمایا جو سورہ المومنون کی جو آیات میں جو نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں وہ اپنی طبیعت کے اندر، اپنے مزاج کے اندر اور اپنے باطن اور ظاہر میں اس کو لے کر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اس کے نتیجے میں کہ اولئک هم الوارثون، وہی لوگ وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کو پائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ان کی پہلی نشانی یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے فلاح حاصل کر گئے جنت الفردوس کو پانے کے لیے۔ ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، خشوع خضوع کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ اسی تعریف کے اندر گزرا ہے
تھوڑا سا یاد دلاتے ہیں، تفصیل چاہیے مجھے اور آپ کو تو ہم اپنا گزشتہ جمعہ دوبارہ یوٹیوب پر یا فیس بک پر جا کر اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ ہم مطالعہ کریں تاکہ ہمارے اندر روزہ اور عبادات کی سنجیدگی آ جائے۔ کر تو ہم لیتے ہیں عبادت، نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن سنجیدگی آ جائے۔ جیسے روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزے کی تعریف یہ کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی صبح صادق سے مراد کیا ہے؟ کس کو صبح صادق کہتے ہیں؟ جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم کھانا پینا رات کو کرتے ہیں، اور جب ہوتا ہے اعلان کر دیا جاتا ہے، کارڈ چھپ جاتے ہیں کہ فرض کیجئے 4:05 پر، فرض کیجئے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ابھی یہ ہوگا، 4:05 پر روزہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم کھاتے پیتے رہے یہ رات تھی، اور جیسے ہی روزہ بند ہو رہا ہے یعنی کھانا پینا بند ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دن شروع ہو گیا ہے، اس کو صبح صادق، دن شروع ہو گیا ہے۔ تو روزے کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تو یہ بھی ہم آنے سے پہلے سمجھ لیں اور اس آیت کو پھر سمجھیں گے۔ فقہا نے روزے کی تعریف کی ہے کہ صبح صادق، جو میں نے بتا دیا، جب آپ سحری کو بند کرتے ہیں اور ٹائم شروع ہو جاتا ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، کھانے پینے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے رات ختم ہو گئی، اب جو آگے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے وہ دن ہے۔ تو یہ صبح صادق سے چلتا ہوا یہ پورا کب تک؟ غروب آفتاب، یعنی مغرب کا وقت داخل جب ہوتا، اب یہ 12.5 گھنٹے ہوں، 13.5 گھنٹے ہوں، گرمیوں کے اعتبار سے 15 گھنٹے، 17 گھنٹے، جتنے بھی ہوں، یہ جو دورانیہ ہے، ڈیوریشن ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس میں 3 کام نہیں کرتے۔ فرمایا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے اور پینے سے، اور اگر شادی شدہ شخص ہے تو عمل تزویج سے، ان تینوں سے وہ رکھے گا۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، بس یہ مین چیز ہے۔ ان 3 چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں لیکن رب کی رضا یاد نہیں رہتی، اس لیے ساری عبادت ایک جسم کی طرح رہتی ہے اور اس میں روح اور کیفیت اور تبدیلی نہیں پیدا ہوتی۔ جہاں یہ پتا چل جائے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، روزے میں ان چیزوں سے جو بچ رہے ہیں اللہ کے لیے بچ رہے ہیں، تو پھر یہ تصور ہمیں دکان میں بھی یاد رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بازار میں بھی یاد رہے گا، یہ بیوی بچوں کے ساتھ معاملے میں بھی یاد رہے گا، یہ لوگوں کی امانت، لوگوں کے ساتھ معاملات، اس میں بھی یاد رہے گا۔ تو مین چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی یاد کے لیے یہ تمام عمل اور مشقت کرائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ قد افلح المومنون، یہاں سے ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ قد افلح المومنون، ایمان والے فلاح پا گئے ہیں، بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی پہلی نشانی کیا ہے کہ ان کو فلاح مل گئی ہے اور وہ جنت الفردوس میں ضرور جائیں گے۔ ان کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ خدا انہیں بخش دے گا اور انہیں جنت کا سب سے اونچا مقام دے گا جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کیسے پتا چلا کہ آپ کو یہ ملے گا؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی زندگی کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، کیونکہ دنیا ہی آخرت کی کھیتی، دنیا ہی کے ذریعے بندہ بخشا جائے گا۔ تو فرمایا ان کی دنیا میں پہلی نشانی یہ تھی، جو جنت میں جائیں گے، جنت الفردوس میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، ان کی پہلی نشانی یہ تھی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا معنی ذکر کیا گیا، خشوع کے علماء نے 2 معنی کیے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ خشوع کے 2 معنی کیے گئے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ظاہر کی عاجزی اور انکساری، ایک معنی خشوع کا ظاہر پر رکھا گیا ہے، اور ایک خشوع کا معنی، یہ بہت بنیادی ٹپس اور کانسیپٹ ہے، اس کے بغیر ہم کبھی میچور مسلمان نہیں بن سکتے، اس لیے اس کو ذرا ڈیٹیل سے سمجھیے۔ فرمایا فلاح پالی ان لوگوں نے کہ جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ خاشین عین واو نون، خشوع، اس کا مادہ اشتقاق خشع، خاشین عین ہے۔ خشوع کا معنی ہے، بعض علماء نے کہا اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ کے حضور جب بندہ حاضر ہو تو اس کا ظاہر عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، ادھر ادھر نہ دیکھ رہا ہو، داڑھی سے نہ کھیل رہا ہو، نماز میں کپڑے سے نہ کھیل رہا ہو، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس طرح توجہ نہ ہو، مکمل کانسنٹریٹ توجہ صرف اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہو۔ جیسے گزشتہ درس میں گزرا ہے کہ جیسے زمین پر لکڑی گاڑ دی جاتی ہے پھر وہ ہلتی نہیں ہے، اس طرح وہ نماز میں اسٹریٹ کھڑا رہے گا، اور اس کا بدن بتائے گا کہ یہ جس طرح کھڑائی عاجزی ہے۔ اور دوسری کیفیت یہ بیان کی ہے کہ
دل کے اندر خوف خدا ہو، ڈر ہو اس کا کہ میں اس کے حضور حاضر ہوں، اس کا مقام یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کی جلالت یہ ہے، اس کی قدرت یہ ہے، اس کا اختیار یہ ہے، اپنے دل کے اندر اس کے منصب کی ہیبت، جلال، اس کے علم کی وسعت، اس کی قوت باہرہ اور قوت غالبہ کا کنٹرول جب بندے کے دل میں رہتا ہے تو بدن پر خود سنجیدگی ایک روب آتا ہے، اور پھر وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ درگزر کر دینے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے خوش ہونے والا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ اور تم اس پر ایمان لاؤ۔ تو ان آیات، ان تصورات، ان حقیقتوں کو دل کے اندر وہ دہرائے تو اس کے مرتبے، اس کے جلال، اس کی قدرت، اس کے علم سے اس بندے کے دل میں ایک ہیبت بھی پیدا ہوگی اور اس کی شفقت و مہربانی سے نرم دلی بھی پیدا ہوگی، تو پھر اسے پتا چل جائے گا کہ میں اتنی عزت والی جناب میں حاضر ہوں تو ایسی کوئی بچکانہ حرکت نہیں کرے گا جو اس شان کے خلاف ہے۔ تو اس کے بدن پر جو کیفیت اور جو روب جب تک رہے گا تو اس کے بدن پر وہ کیفیت طاری رہے گی۔ اسی کو کہا جاتا ہے خشوع، اور جس نے نماز میں، عبادت کے اندر اس قسم کی کیفیت کو پیدا کر لیا، فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ 2 منٹ اور 2.5 منٹ اور 5 منٹ کی نماز ہی میں کیفیت ہو، نماز میں یہ کیفیت کو پکایا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے، وجود دیا جاتا ہے، زندگی دی جاتی ہے۔ پھر اسی تصور کو، اسی استحضار کو، اس کے علم کی نگرانی کو پھر بندہ اپنی پوری زندگی رکھتا ہے۔ گناہ کی چیز جب سامنے آئے تو اسی طرح وہ ڈرتا ہے اس سے، جس طرح نماز کے اندر اس کے اللہ رب العالمین کے مرتبے اور مقام کی حیثیت کو دماغ میں زندہ رکھا تھا، تو وہی چیز وہ سامنے لاتا، نہیں، وہ جلال، وہ قادر مطلق، وہ غالب العلم والا مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کی شفقت و مہربانی۔ تو یہی استحضار، یہی مراقبہ اسے گناہوں سے بچاتا ہے، نیکی کی طرف بڑھاتا ہے۔ تو یہ پوری کیفیت پھر نماز سے نکل کر ہماری پوری زندگی کے جتنے رسم اور نقش ہے اس کے اندر یہ رنگ آ جاتا ہے۔ تو فرما قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز کے حوالے سے ایک بات میں نے گزشتہ درس میں بھی ذکر کی اپنے اور آپ کے لیے، دوبارہ اس کو دیکھ لیا جائے اس مقام پر جا کر، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں سنجیدگی رکھتے ہیں۔ ابھی دیکھیں وہاں وضو ہو رہا ہے، یہاں تک پانی ایسا پھینکتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اب کیا کرنے آئے ہیں، یا آپ کس کے کہاں پر آئے ہیں؟ آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ اس طرح پانی پھینکتے ہیں مسجد کے اندر، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لاٹھی لے کر وہاں کھڑا کیا جائے اور آپ کو انسان بنایا جائے؟ کیا کرتے ہیں؟ ایسا زندہ لاش کی طرح کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ اس سے کوئی نہیں ہوگا۔ فراڈی پیروں کے ہاتھ پھنسو گے، پیسہ دو گے، تو خدا ہی کے صحیح بندے بن جاؤ تو سکون بھی آ جائے گا۔ سب سے بڑا تعویذ ہی یہ مراقبہ ہے اللہ رب العالمین کی یاد۔ وہاں وضو کریں گے، ابھی دیکھتے جائیے اگر آپ میرے ساتھ کرسی پر بیٹھے ہیں یہاں پر، وہاں وضو کریں گے، ہاتھ کو جھاڑتے ہوئے یہاں تک آئیں گے۔ مسجد میں صفوں میں جگہ موجود ہے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آئیں گے۔ کچھ پتہ ہی نہیں ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم آئے کہاں پر ہیں، کس کے حضور آئے ہیں۔ تو پھر سمجھتے ہیں ہم کہ شاید صرف مسجد میں حاضری سے نماز پوری ہوگی۔ نہیں، یہ نماز میں آنا، رکوع سجود سارا کرنے کے ساتھ کس کی بارگاہ میں آئے، اصل نماز یہ ہے۔ کھانا پینا چھوڑنا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کس کے لیے ہے؟ اصل روزہ یہ ہے جس کی ادائیگی ہے، جس سے میں اور آپ غافل ہوتے ہیں۔ تو خدا مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی تمیز اور قدر عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ ہم کسی کی شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو یہاں تک بٹن لگا لیتے ہیں، خوشبو لگا لیتے ہیں، منہ دھو لیتے ہیں، کیونکہ اگلے کا مرتبہ یاد رہتا ہے۔ خدا کا مرتبہ یاد ہی نہیں رہتا، گریبان یہاں تک کھلا ہوا ہے، پان بہ رہے ہیں، وہاں سے وضو کر رہے ہیں، یہاں پانی ڈال رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں جی بہت پریشان ہوں، کچھ دعا کر دیجیے، استخارہ کر دیجیے۔ کوئی استخارے کچھ بھی نہیں کرتے، خوف خدا سب کچھ کرتا ہے، اللہ کی رضا سب کچھ کرتی ہے۔ بعد میں یہ علامات ہیں، تو جو ثانوی چیز ہے اس کو سب بنا دے، بس تعویذ لکھ دیجیے، مسئلہ تعویذ کچھ بھی نہیں کرتا۔ اصل تعویذ محبت الہی ہے، خوف خدا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے باقاعدہ۔ پھر آگے چل کر یہ تعویذات اور دم اس کی ایک نشانی ہے، اصل میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں یاد الہی ہے۔ جس کو یاد الہی، خوف خدا، کہاں آیا ہوں، کس کے لیے آیا ہوں، کس کا مرتبہ، یہ رہ گیا تو اسے اصل تعویذ مل گیا۔ وہ نقوش تو اس کا اظہار ہے، وہ لکھنا ناجائز نہیں، وہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ ناجائز ہے، بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ثانوی چیز پر، یعنی جو سیکنڈ چیز ہے، جو
اس کے مقابلے میں ثانوی چیز ہے اس پر ہماری توجہ ہو جاتی ہے، مرکزی چیز پر کوئی توجہ نہیں۔ جتنا لگاؤ، جتنی لگن ہم کسی بندے کے ساتھ رکھتے ہیں، 5 منٹ بھی اگر خدا کے ساتھ رکھے تو دل کو فوراً سکون حاصل ہو جائے۔ یہ ہم کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں رہے ہیں، بلکہ دل کے اندر چھپے ہوئے اس چور کو نکال رہے ہیں تاکہ ہمیں ہماری غلطی پتہ چل جائے، ورنہ تو یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے اوپر سے ایسے گزر جائے گی جیسے بہترین بارش کسی پتھر پر گرتی ہے اور پتھر نہ اس کو سما سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، چٹیل مت پتھر سے گزر جاتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کچھ زمین ایسی ہے جو پانی کو لے لیتی ہے اور اس کو جمع کر لیتی ہے اور اس پر کچھ پھول بھی کھلا دیتی ہے۔ تو مومن کے سینے کو اللہ نے ایسی زمین سے تشبیہ دی ہے کہ جب اللہ کی ہدایت کی بارش اس پر آتی ہے، اللہ کی باتیں اس پر آتی ہے، تو وہ اس کو ایک ڈیم کی طرح اپنے سینے میں ان باتوں کو ذخیرہ کر لیتا ہے تاکہ وہ اس کو گھر میں بھی کام آئے، دکان پر بھی کام آئے، اور پھر اس کے ذریعے اس باتوں پر عمل کر کے عمل کے پھول اس پر کھلتے ہیں کہ لوگ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو مومن ایسا نہیں ہوتا کہ پتھر کی طرح، کہ پتھر پر جب بارش گرتی ہے تو ساری بہہ جاتی ہے، نہ پتھر، چٹیل پتھر میں نہ یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پانی کو اندر لے سکتا ہے، نہ کوئی پھول کھلا سکتا ہے۔ تو آج کل ہماری مثال اس پتھر کی ہے، قرآن سنے جاؤ، درس سنے جاؤ، احادیث سنے جاؤ، لیکن جب تک دل کی وہ زمین نرم نہیں ہوگی تو چاہے اونچی پگڑی باندھ لیں، داڑھی شریف رکھ لیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہے، لیکن اثر دل تک نہیں پہنچے گا۔ تو پتھر دل نرم کب ہوگا؟ یہ خشوع کی کیفیت سے۔ تو یہ میرے اور آپ کی زندگی کی پہلی بنیاد ہے کہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس کی ایک مثال یہ بھی دی گئی، جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ سیدہ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں گھر میں تھی اور نماز میں میرا بدن تھوڑا ہل رہا تھا، تو میرے والد ابو بکر صدیق قریب سے گزرے اور مجھے اتنا ڈانٹا۔ ہمارے وہاں کوئی نماز میں جھومے تو ہم کہتے ہیں قلندر ہے، یہ پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے وہاں بھی ہر قسم کی اصطلاح غلط استعمال ہوتی ہے۔ کسی پاگل کو ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جناب یہ قلندر ہو گیا ہے۔ اب بھائی وہ پاگل ہے، قلندری یہ کیا ہے؟ وہ ولایت شریعت کی اتباع کا نام ہے۔ ناچنے کو قلندری کہتے ہیں، چرس پینا کہتے ہیں قلندری ہے۔ ہم نے کہا قلندری شیطانی شعبہ ہے معاذ اللہ، یہ رحمانی شعبہ ہے؟ کہیں گے رحمانی شعبہ ہے۔ تو ہم نے کہا رحمانی شعبہ تو وہی ہوتا جو شریعت کے مطابق ہوتا، اور شریعت کے دائرے سے اگر کوئی نکل جائے تو ظاہری لباس چاہے قلندری پہنا ہو یا پیری پہنا ہو وہ شیطان ہے، اور جو شریعت کے دائرے میں رہو وہ سادہ لباس بھی پہنا ہو تو ولی اور قلندر ہے۔ تو یہ خواہ مخواہ کے جھمیلے سے بھی ہم نے نکلنا چاہیے جو ہماری توجہ صرف یونیفارم اور اپیرنس اور ظاہر پر ہوتی ہے اور کیفیات پر نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ڈانٹا اور فرمایا رب کے آگے کھڑی ہو، توجہ سے کھڑی ہو۔ اس پہ ایک آخری بات کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کا معنی ہم سمجھ رہے ہیں عاجزی، دل کا خوف، کس کے آگے کھڑے ہیں نماز میں انکساری کے ساتھ۔ ایک معنی نماز کے اندر یہ بھی تھا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو پھر ہر ایک سے رشتہ کاٹے، یعنی اپنے آپ کو لا کر ادھر جمع کرے۔ مثلا قیام کی حالت کے اندر وہ ہے تو اس کی نظر وہاں پر ہو جہاں پر وہ سجدہ کر رہا ہے۔ رکوع جب کرے تو اس کی نظریں پاؤں کی انگلیوں کی طرف ہو۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو نظریں اس کی جھکی، یہ نظریں جھکنا ادب ہے، تعظیم ہے، یوں نہیں دیکھتے ہیں نماز میں، نظریں جھکی ہوتی ہیں۔ قیام میں جب ہوتا ہے تو نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، جہاں اس نے سجدہ کرنا اس طرف اس کی نظر ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا جس نے پابندی کے ساتھ یہ عادت کر لی کہ قیام کے اندر اس کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو، اور رکوع جب کرے تو اس کی نظریں پاؤں کی انگلیوں کی جگہ پر ہو، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو نظریں اس کی سینے کی جگہ ہو، سجدہ جب کرے تو نظریں ناک کے نتنوں کی طرف ہو، اور جب دونوں سجدوں کے درمیان یا تشہد اور تحیات میں بیٹھے تو چہرہ تو سامنے ہو لیکن نگاہیں جھولی میں ہو، فرما خدا خود اس کے چہرے کے اوپر ایک نور عطا فرماتا ہے۔ اب اس نور کے لیے ضروری نہیں کہ چہرہ گورا ہو، یہ نور اور چیز ہے، اس کا گورا اور کالے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ایک نور، ایک جاذبیت ہے کہ اللہ کے انوار اس کو نظر آتے ہیں۔ ہاں ظاہری رنگت اگر صاف بھی ہو پھر یہ ہو تو یہ تو نور نہ نور ہے، لیکن ہمارے وہاں نور کی تشبیہ گوری رنگت سے کی جاتی ہے۔ تو گوری رنگت ہونا یا چہرے کا کھلاوا ہونا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ شرف سے خالی نہیں، لیکن اصل نور وہ ہے جو عبادت اور خوف خدا سے پیدا ہوتا ہے، جو مومن کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ سیدنا بلال کو دیکھیے کہ ظاہری رنگت ان کی اتنی اس طرف مائل نہیں ہے،
لیکن آپ کی چہرے کو پانے والے لوگ آج ان کے تصور اور نام ہی سے روحانیت حاصل کرتے ہیں. تو فرمایا نماز کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے, ہل جل نہیں ہونا چاہیے. یہ میں اور آپ یہ باتیں گاڑی کے اوپر لکھ دیں, موٹر سائیکل پر لکھ دیں, جب ہمیں یاد ہوتا ہے کہ کس طرح روڈ توڑنا ہے اور کس طرح ہم نے جناب جو ہے وہ سگنل توڑنا ہے اور کس طرح غلط ہارن سائلنسر نکالنا ہے, یہ سارے خرافات ہمیں یاد ہوتے ہیں. نہیں یاد ہوتے تو خیر کی باتیں یاد نہیں. تو ہمیں چاہیے گھر کے اندر یا گاڑی کے اندر یا کہیں پر یہ لگائے رکھیں تاکہ یہ بار بار ہمیں یاد رہے, بار بار ہمیں یاد رہے. تو جب وہ مرکز مسجد یا وہ واقعہ سامنے آئے تو فوراً یہ چیز حاصل ہو جائے. ورنہ تو جمعے کی نماز ہوگی بھی نماز پڑھیں گے, آپ بھی بھول جائیں گے, ہم بھی بھول جائیں گے. تو لہٰذا یہ چیزیں یاد دہانی کے لیے, اس لیے آج کل چیز آگے پر ریکارڈ کر لیتے ہیں, فیس بک پر آ جاتا ہے, یوٹیوب پر. بندہ فراغت میں ہو تو تھوڑا دیکھ لیتا ہے, تھوڑا یاد کر لیتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ محنت ہی سے ثمر ملتا ہے. تو یہ بزرگی, یہ معاملات جب ہے کہ جب بندہ مطالعے کی محنت کرے, سمجھنے کی محنت کرے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے اور یہ تو قرآن کا مہینہ ہے, اس میں ہم نے حوالے کرنا ہے. یہ بات چل پڑی ہے تو آگے بات سے میں ایک اعلان بھی کر دوں انشاءاللہ العزیز. درس تراویح اس مسجد شریف میں یہ طالب علم کوشش کرے گا, اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ تراویح کے تقریباً 10 منٹ بعد یہ درس ہوگا, تو تقریباً دورانیہ اس کا 35 سے 40 منٹ ہوگا. اور اس میں ہم نے خاص موضوع جو ہے وہ قرآن کی محبت, اس لیے کہ فتنے, الحاد اور جاہلیت کی وجہ سے شک بہت عام ہو رہا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن سے کامل محبت کے لیے ہم قرآن کی ایک فکری تعلیم حاصل کریں. تو میں نے درس قرآن کے عنوان سے ہر سال کی طرح اللہ کی توفیق سے دیگر چیزوں کو ہم ذکر کرتے ہیں. اس دفعہ تھوڑا سے ہٹ کر حفاظت قرآن پر, تدوین قرآن پر, تاریخ قرآن پر جو اس کی اہمیت ہے, پھر اسلام دشمنوں نے قرآن پر جو ایک جاہلانہ اعتراضات کی بوچار کی ہوئی ہے, انشاءاللہ اس کا ایک علمی اور تحقیقی ہم ایک تجزیہ لے کر آئیں گے. اور یہ ضروری ہے کیونکہ آگے چل کر اسکولوں میں بچوں نے اس کا سامنا کرنا ہے, اس اندھیرے کا کالج یونیورسٹیوں میں کرنا ہے, سوشل میڈیا پر کرنا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ہماری ہدایت کا پہلا مرکز قرآن ہے اس سے متعلق ہمارا دل شک نہ کھائے, ڈاؤٹ نہ کھائے. تو آج تک نصرانیت ہو یا غیر مسلم ہو جنہوں نے قرآن کے خلاف کتابیں لکھی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مطعون کرنے کی معاذ اللہ کوششیں کی, تو جو سنجیدہ سوال بنا کر انہوں نے رکھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوالات اسلام کو پریشان کریں گے, تو ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام الحق یعلو ولا یعلا, اسلام تو بلندی کے لیے آیا ہے, جھکنے کے لیے نہیں آیا. تو اس لیے ہم نماز تراویح کے بعد خلاصہ تراویح میں قرآن کریم کی ایک پوری تاریخ, تدوین اور اس کی ترتیب, اس کے فضائل, ان تمام چیزوں کو جو ایک اپنے نوعیت میں ضروری بھی ہے, مشکل بھی ہے, دقیق بھی ہے, محنت طلب بھی ہے, ایک موضوع ہے, لیکن اللہ کی توفیق سے جو بقیہ زندگی ہے, سانسیں کچھ ہیں, تو اللہ یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن مجید کی خدمت کو اس طریقے سے بھی کر سکیں. وقت رہے, طبیعت اجازت دے تو آئیے. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ 18,000 فرشتے آئیں گے, 20,000, اللہ نیتوں کو جانتا ہے. وقت ملے تو آ جائیے گا, نہیں تو آپ کی مرضی ہے. ورنہ یہ ہم درس تراویح میں کوشش کریں گے. اللہ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ سارے فضائل و فرشتوں کی آمد اعلان سے نہیں, وہ ہماری دل کی کیفیات سے ہے, اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پائی ان مسلمانوں نے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع کیا. یہ آخری بات ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, ان کی دوسری نشانی ہے, ایک تو وہ نمازوں میں خضوع کرتے ہیں, اور ان کی دوسری نشانی یہ ہے فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ بے ہدا باتوں سے مکمل منہ موڑے رہتے ہیں. دوسری نشانی ان کی بول چال کے اندر بے ہدگی نہیں ہوتی, بے ہدا باتیں نہیں ہوتی. لغو کا معنی یہ کیا ہے علماء نے کہ مومن اپنی زبان سے لغو سے بچتا ہے. تو مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں کہ اس کے قول میں, اس کے فعل میں فضول بات نہیں ہوتی, بے ہدا بات نہیں ہوتی, بری بات نہیں ہوتی. ایسا مومن کوئی بات نہیں کرتا جو مومن ہوتا ہے. نہ اس کی زبان پر ایسے کلمات آتے ہیں, نہ اس کی پرسنل لائف ایسی ہوتی ہے کہ جو بے فائدہ ہو. وہ زبان سے جب بھی بولے گا تو فائدے کی بات کرے گا, اور اپنے عمل کو بھی جو اختیار کرے گا
وہ فائدے کی کرے گا. تو فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ اس کے کندھوں پر دین کی ذمہ داری، لوگوں اس کے گرد و نواح کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی، رب کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی یہ اس کے ذمہ ہوتی ہے. تو اس سے تو اس کا تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور اس کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داریاں رہتی ہیں. کیونکہ دنیا آزمائش، آخرت آرام کی جگہ ہے، تو اسے فرصت ہی کہاں ہوتی ہے کہ وہ زبان سے بے ہدا بات کرے یا بے فائدہ بات کرے. اس کو ہر وقت اپنا مشن یاد رہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ نماز کا وقت آ گیا، یہ کاروبار کا وقت آ گیا، کاروبار اس طرح کرنا ہے، اللہ کے حکم سے نماز اس طرح پڑھنی ہے، اللہ کے حکم سے بیوی بچوں کے ساتھ اگر خوشی کا معاملہ کرنا ہے تو تو ہر وقت وہ اللہ رب العالمین کی یاد کے استحضار میں اس کی زندگی گھومتی رہتی ہے. تو جب اسے اللہ کی بات اور اللہ کے بتائے سے وہ حقوق یاد رہتے ہیں کہ بیوی کو بھی ٹائم دینا ہے، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے، نماز کا بھی وقت ہو گیا ہے، کاروبار کا بھی وقت ہو گیا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام تسبیح کے دانے، یہ تمام ڈیوٹیز جس دھاگے کے گرد ہوتی ہے یہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. تو وہ اس رب کی یاد کے ذریعے تمام چیزوں کو کرنے میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ اس کا ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے. تو اسے ٹائم ہی کہاں ملتا ہے کہ وہ بے ہدا بات کرے. تو فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز میں خشوع خضوع کرتا ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بے ہدا باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور اپنے چہرے کو موڑے رکھتا ہے. بلکہ علماء نے لکھا کہ اللہ نے آگے فرمایا معرضون، یعنی وہ لغویات کہنے کی بات، لغو بات کرنا، بے ہدا بات کرنا، بری بات کرنا کا اس کو بولنے کا ٹائم کہاں ہے. معرضون، وہ تو سرے سے اس بات سے منہ موڑا ہوا ہوتا ہے. اب ایسی ہمت میرے اور آپ کے اندر کہاں سے آئے گی جب ہم رمضان شریف کو قرآن کے حوالے کریں گے، یعنی اور ہم اپنے آپ کو بھی قرآن کے حوالے کر دیں، صفائی کے مسئلہ سمجھیں گے، نماز کے آداب سمجھیں گے، سچ بولنے کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کے فضائل کو سمجھیں گے، جھوٹ بولنے کی مذمت کو سمجھیں گے، مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کی قدر اور اس پر اجر کو سمجھیں گے، حسد کی برائی، چغلی کی برائی، غیبت کی برائی، لالچ کی برائی، بدکاری کی برائی، یہ ساری برائیاں جب ہم قرآن و سنت سے اپنے ذہن کی کتاب کے اندر وہ معلومات کو لاتے رہیں گے اور اچھائی کی باتوں کو لاتے رہیں گے تو فرمایا یہی وہ چیز ہے جو ہمیں بے ہدا اور بے فائدہ باتوں سے روکے گی بھی اور خیر کی طرف بڑھائے گی. لہذا گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر میں اور آپ اپنا ہوم ورک ذہن میں رکھ لیں. میں نے جو پڑھا ہے اپنے اور آپ کے لیے یہ 18واں پارہ تھا، 18واں پارہ. اور قرآن کریم کی جو سورت ہے، جیسے سورہ فاتحہ پہلے، سورہ بقرہ بعد میں، اسی طرح یہ قرآن کی 23ویں سورت ہے، 23. نام اس کا ہے المومنون. 18واں پارہ، 23ویں سورت المومنون. اور اس کی یہ 10 آیتیں ہیں جس میں سے ہم نے 2 کی تشریح کی ہے. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. یہ آگے اس کی تشریح آئے گی. اور اللہ نے فرمایا جس نے محنت کی اور ان باتوں کو، ان آیات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اس نصاب کے مطابق کیا، اس عمل کے مطابق کیا، تو اللہ کہتا اولئک هم الوارثون، وہی وارث ہوں گے ہماری اس نعمت کے، وہی حقدار ہوں گے. وہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس جو ہے، جو سب سے اونچی جنت ہے، جس میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ درد ہوگا بدن کا، نہ تکلیف ہوگی، نہ تھکن ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی. جو وہ چاہے گا وہ ہوگا. زندگی جوانی کے اس مرحلے پر آ جائے گی. انسان جب جائے گا تو بوڑھا سے بوڑھا ہوگا لیکن جوان ہو جائے گا. علماء سے پوچھا گیا کہ بندہ جب عمر میں 80 سال کا ایک شخص دنیا سے گیا، 100 سال کا گیا، 70 سال کا گیا، 50 سال کا، جوانی تو گزر گئی پیچھے، تو پوچھا جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کی عمر کتنی ہوگی؟ بعض علماء نے لکھا 16 سال، بعض نے لکھا 18 سال، بعض نے لکھا 23 سال، بعض نے لکھا 27 سال. لیکن اس کا خلاصہ علماء نے لکھا کہ اس میں عمر کا کوئی مسئلہ نہیں. جب جوانی شروع ہوتی ہے، جب عمر کے اندر جوانی داخل ہوتی ہے تو بندے کو دھوپ میں بھی مزہ آتا ہے. اصل ذوق جو پھر وہ سوکھی روٹی بھی کھاتا ہے تو اس کو ٹیسٹ آتا ہے. بڑھاپے کے اندر وہ نرم روٹی بھی کھاتا ہے تو اس کو کڑوی لگتی ہے. تو پتہ چلا لذت اس غذا میں نہیں تھی، لذت تیری عمر کے اندر تھی.
تو علماء کی اس بات پر فرمایا کہ بندہ جو جنت میں جائے گا اس کی عمر کتنی ہوگی. تو یہ ساری عمروں کا ایک تجزیہ کیا ہے علماء نے، لیکن اصل یہ عمریں جو مختلف بیان کی ہے اس شوق کو تعبیر کیا ہے. انسان کی عمر میں شوق ہوتا ہے کہ اسے گرمی میں مزہ آتا ہے، اسے پتھر پر سونے میں بھی یوں لگتا ہے جیسے وہ بستر پر سو رہا ہے اور نرم گدے پر سو رہا. فرمایا یہ شوق اور ایسی لگن اور ایسا مزہ جب طبیعت میں ہوتا ہے نا، اسی طبیعت میں اللہ رب العالمین بندے کو اٹھائے گا اور اس کو اس کے مقابلے میں کئی زیادہ شہوات اور شوق عطا فرمائے گا. اور پھر سامنے نعمتیں دنیاوی، یعنی انسان اپنی جوانی کی عمر میں تھوڑا سا حسن دیکھ کر، تھوڑا سا کمال دیکھ کر کتنا للچاتا ہے. جنت میں دونوں کا مزہ بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ وہ شوق والی عمر کا شوق کئی گنا بڑھے گا، اور جس کی طرف وہ اٹریکٹ کرتا تھا اس کی لذت اور کشش بھی کئی گنا بڑھ جائے گی. فرمایا اس طرح ہم اس کو جنت کے اندر رکھیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا. فرمایا اب سودا کر لو، تم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین اس 10 آیات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر میں وقت نکال کر میں اور آپ اس پر غور کریں، کنز ایمان شریف لے کر، اور حاشیہ علماء کا جو سور افاضل کا وہ غور کریں، اور جمعے کی اس ترتیب کو میں اور آپ یاد رکھیں. مقصود یہ تھا کہ اللہ رب العالمین ہماری دلوں کی سخت زمین کو اپنی یاد سے نرم کرے. یعنی نرم کرنے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا رب کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، ہم اس کی جناب میں آئے ہوئے ہیں، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی مہربانی، اس کا جلال کیا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو دل کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتی ہے. اسی کیفیت کو عاجزی کہتے ہیں، اسی کے دل کو نرم ہونا کہتے ہیں، اور اسی کو خشوع و خضوع کہتے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ.